دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے بہت سی خوبیاں اور معجزات عطا فرمائے تھے، جن کے بارے میں سورہ النمل آیت 16 میں آتا ہے۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ یہاں وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ بادشاہت اور نبوت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوا، اور آپ سے بڑھ کر بادشاہت بھی کسی کی نہ ہو سکی۔ اور وہ اس لیے کیونکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے شایان نشان نہ ہو۔ کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک نصیب فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں وہ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنوں کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور اور دوسرے جناتوں کو بھی جو جنزیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ دوستوں، جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارت تعمیر کرتے تھے، دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے، اور دوسرے جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے وہ کام آپ جنوں سے لیا کرتے تھے، اور جو جن آپ کے حکم کو نہیں مانتے، کام میں رکاوٹ پیدا کرتے یا پھر دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں جنزیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت 39 میں فرماتے ہیں، یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ کچھ حساب نہیں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا اب آپ کی مرضی، انہیں سزا دیں یا درگزر کریں، کسی کو کچھ دیں یا روک لیں، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 12 میں فرماتے ہیں، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 13 میں فرماتے ہیں، جو کچھ سلیمان چاہتے تھے جنات وہ تیار کر دیتے، مثلاً کلے، مجسمے اور حوضوں جیسے پیالے اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک اعمال کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہیں۔ یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے محل، مسجدیں، قلعے، بڑے بڑے تھال اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بوجھل اور نقل و حمل کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقام پر نصب کر دی جاتی تھی، اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر معجزات سے سرفراز فرمایا تھا، اور یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تھے۔ دوستوں، ان معجزات میں ایک معجزہ ایسا بھی تھا کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر یعنی فرما بردار ہو گئی۔ آپ ہوا کو جس طرح بھی حکم دیتے وہ حکم کی تعمیل کرتی، اور اس طرح آپ 1 مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ دوستوں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو ان کے لیے وسیع کر دیا ہے اور دنیا ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ تمام مخلوق کی دعوت کی جائے اور تمام مخلوقات کو کھانا کھلایا جائے۔ اپنے اس ارادے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں تیری مخلوق کو پورے سال کھانا کھلا سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے سلیمان تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار پھر درخواست کی کہ یا رب مجھے صرف 7 دن کے لیے اجازت دے کہ میں تیری مخلوقات کو دعوت دوں اور کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا کہ اے سلیمان تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اے میرے پروردگار مجھے صرف 1 دن کے لیے ہی اجازت دے
کہ میں تیری تمام مخلوق کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر یہی فرمایا کہ اے سلیمان تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا، اور یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کے لیے ساری مخلوقات کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سے اجازت ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے تمام جناتوں کو یہ حکم دیا کہ ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے جو زمین پر حلال ہے، جیسے کہ بکرے، بیل، بھینس، دمبے اور پرندے وغیرہ۔ جس کے بعد جناتوں اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب پیش کیا گیا تو ان سب جانوروں کو ذبح کر کے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی، جن میں ان جانوروں کو پکایا گیا، اور جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا تو کھانے پر چلتی رہے، جس سے کہ کھانا خراب نہ ہو۔ پھر کھانے کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ وہ جگہ جہاں پر کھانے کو پھیلایا گیا تھا وہ اتنی لمبی اور چوڑی تھی کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ جب کھانا پوری طرح سے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے سلیمان، میری مخلوق میں سے پہلے کس کی دعوت کرے گا؟ اس پر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک مچھلی کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت میں سے کھائے۔ اللہ کے حکم پر اس مچھلی نے دریا سے اپنا سر نکالا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ آپ نے میری دعوت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے مچھلی، تو نے ٹھیک سنا ہے، آ جا اور کھانا شروع کر۔ اس کے بعد وہ مچھلی دریا سے سر نکالتی ہوئی آگے بڑھی اور کھانا شروع کیا، اور اس مچھلی نے ایک ساتھ ہی ایک لقمے میں سارا کھانا کھا لیا، اور پھر آواز لگائی کہ اے سلیمان، مجھے اور کھانا دو، میری بھوک ابھی مٹی نہیں ہے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سارا کھانا کھا گئی اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو مچھلی نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، کیا مہمان کے لیے میزبان کا یہی فرض ہوتا ہے؟ آپ یہ جان لیجئے کہ جیسے آپ نے میرے لیے یہ کھانا پکایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے دن میں 3 مرتبہ کھانا کھلاتا ہے، اور آج میرے لیے کھانا روکنے کا سبب آپ بنے، کیونکہ آپ نے رزق اپنے ذمے میں لے لیا، جس کی وجہ سے میرے کھانے میں کمی ہو گئی۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ دوستوں، یہ بات تو واضح ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ ذات مخلوق کو ہمیشہ ہر وقت کا کھانا اس جگہ سے کھلاتی ہے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔